پیشاب کا قطرہ اگر کپڑے پہ یا جسم پہ لگ جائے، اس کو بغیر دور کیے ہوئے کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس نے جو نماز پڑھی اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انشاءاللہ رب العزت میں پوری بات بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کر دینا۔ دوستو، پیشاب اگر دیکھا جائے تو پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ وہ اگر 1 درہم کے برابر آپ کے جسم میں یا کپڑے میں لگی ہے تو اس کا دور کرنا واجب ہے۔ اگر آپ نے بغیر اس کو دور کیے ہوئے نماز پڑھ لی تو اب آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی، اس کو پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اور اگر 1 درہم سے پیشاب کا قطرہ آپ کے جسم یا کپڑے پر لگا ہے، وہ کم ہے، 1 درہم سے کم ہے، تو اب وہ آپ کو دھلنا سنت ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لی اس کو بغیر دھلے ہوئے تو یہ نجاست جو غلیظہ لگی ہے آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ اتنا یاد رکھیے، سنت کے خلاف نماز ہوگی، آپ کی نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر 1 درہم سے زیادہ پیشاب کا قطرہ کپڑے پہ یا جسم کے اوپر لگ گیا ہے تو یاد رکھیے اس کا دھلنا فرض ہے، فرض۔ اگر آپ نے بغیر دھلے ہوئے نماز پڑھ لی، پیشاب کو آپ کے کپڑے پہ لگی یا جسم پہ لگی، بغیر پاک کے ہوئے آپ نے پڑھی تو نماز سرے سے ہوئی ہی نہیں، یعنی نماز بالکل نہیں، یعنی سنت کے خلاف اور واجب تو دور کی بات ہے، نماز ہوئی ہی نہیں، بغیر دھلے آپ نے پڑھ لی۔ اور دوستو، جیسا کہ حضرت علامہ مفتی امجد علی رحمہ فرماتے ہیں اور دیگر کتابوں میں آپ نے فقہ کی سنا ہوگا، عالموں سے سنا ہوگا کہ نجاست کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہلکی نجاست ہوتی ہے، ایک کڑی نجاست ہوتی ہے۔ جیسے کہ بتا دیا جائے کہ نجاست جو ہے خفیفہ ہوتی ہے، جو ہلکی نجاست ہوتی ہے، اور ایک گاڑھی نجاست ہوتی ہے جس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ نجاست غلیظہ کا یہ حکم ہے، اور جو نجاست خفیفہ ہے تو وہ اگر جسم پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے تو اس کا دھل دینا بہتر ہے، ورنہ نماز ہو جائے گی۔ دوستو، یہ مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گیا ہوگا، کیونکہ آج لوگ اکثر اس کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، یار میں نے پیشاب کرنے کے لیے گیا اور میرے جسم کے اوپر اتنا جو ہے پیشاب لگا، میرے کپڑے کے اوپر اتنا پیشاب لگ گیا۔ 1 درہم سے مقدار کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ 1 درہم سے جو علماء حضرات نے مقدار بتائی ہے، تو جو آپ جو دنیا کے حساب سے سمجھ لیجیے، جو ہمارا پہلے پرانا والا نوٹ چلا کرتا تھا 1 روپے کا، اس روپے کے برابر جو ہوتا ہے، ایسا کر لیجئے جو اس روپے کے برابر ہوتا ہے، اتنی دور پہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے، پیشاب لگی ہوئی ہے آپ کے جسم کے اوپر یا کپڑے کے اوپر، تو وہ 1 درہم ہو گیا۔ اس سے کم لگی ہے تو 1 درہم نہیں ہوا۔ اتنا یاد رکھیں، یہ 1 درہم کی جو مقدار بتائی گئی ہے۔ امید ہے دوستو میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بتایا ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ پیارا سے کمنٹ کریں، اور آپ کہاں سے ہیں یہ بھی لکھ کر کے بھیجیں۔ انشاءاللہ رب العزت اگر آپ سوال کریں گے تو اس سوال کا جواب بھی میں دینے کی ویڈیو کے ذریعے سے کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔